ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته اللہ تعالی نے انسان کو جتنی طاقتیں عطا کر رکھی ان تمام طاقتوں کو اعتدال میں رکھنے کی تاکید بھی فرما دی. قوت غضب ہو یا خواہشات کی قوت یا پھر قوت فکر ہو، ہر طرف کی قوت کو اعتدال میں رکھنے کا خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا. اللہ تعالی نے یہی معاملہ فرما برداری میں بھی اختیار کرنے کی تاکید کی. آپ دیکھیں بعض لوگ حد اعتدال سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، کسی بھی حکم کے تعاقب میں کبھی نہ میں جواب نہیں دیتے، ہمیشہ ہاں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ذمہ داریوں کی اتنی کثیر تعداد جمع ہو جاتی ہے کہ پھر انہی کے لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا محال ہو جاتا ہے. لیکن مومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی نے مومنین کی صفات میں بیان کیا، فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مومنین تو وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مومنین کی صفت نہیں کہ وہ عہد و پیمان کی پاسداری نہ کریں، امانتوں میں خیانت کریں. یہ مومنین کی صفات نہیں. مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ عہد و پیمان اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. عہد و پیمان لوگوں سے لیے ہوں، امانتیں لوگوں سے لی ہوں، یہ عہد و پیمان اور امانتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں،
اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو یاد دلاتے ہوئے قرآن کریم میں اس انداز سے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے پکا عہد لینے کے بعد بھی اس عہد میں، اس وعدے میں اچھائی سے کام نہیں لیتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے یہ کیا ہے؟ اس بارے میں مسند احمد میں ایک روایت مذکور ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا تو آنے والے تمام انسانوں کی ارواح، روحیں وہ جناب آدم کی پشت سے نکل آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو بکھیر دیا چونٹیوں کی مانند. پھر ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب. اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے. تو بات چل رہی تھی کہ عہد اور امانت چاہے اللہ کی ہو یا دنیا کے لوگوں کی، مومن کی یہ صفت ہے اور اساسی صفت ہے کہ مومن کبھی خائن نہیں ہوتا اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص کے اندر وعدے کا پاس نہیں، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، اس شخص کے اندر ایمان نہیں، دین نہیں. جس شخص کے اندر امانت نہیں، اس شخص کے اندر ایمان نہیں. گویا کہ یہ امانت داری اور عہد و پیمان کی پاسداری یہ مومن کی اساسی صفت ہے. اور یاد رکھیے کسی ذمہ داری کو قبول کرنا، کسی کام کے تعاقب میں ہاں کہنا، یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پر اطمینان و بھروسہ کر کے آپ کو وہ ذمہ داری سونپی اور آپ نے اس کا ہاں میں جواب دیا تو مانا آپ نے اس سے وعدہ لیا. یہ بھی ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کی خلاف ورزی پر بھی یہ مومنین کی صفات میں شامل نہیں ہوگا. حضرات، ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اس کلمے کے اقرار سے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. وہ ذمہ داری جو اس وقت سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کلمے کے اقرار میں گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ لیا کہ اس کلمے کا پاس رکھیں، اس کلمے کا پرچار کریں گے. اور یہ وعدہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے لیا. وطن عزیز پاکستان کو بنے ہوئے آج 72 سال گزر چکے، لیکن ہم جس جانب دیکھتے ہیں ہر جانب ہمیں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، چوری، ڈکیتی اور اس جیسے دیگر جرائم ہر طرف نظر آتے ہیں. پھر سود خوری اور دیگر معاملات یہ تمام کسی آنکھ سے پوشیدہ ہیں. یہ سب کیسے ہوا؟ اتنا سب ہماری نظروں کے سامنے ہمارا ملک برباد ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اس کی طرف ذرا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک
شخص راعی ہے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے روز محشر حساب و کتاب کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، بعض پرس کی جائے گی۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے افراد کو ایسی اخلاقی تربیت میسر کرے کہ جو بچہ آج ایک ننھا سا پودا ہے، اگر کل کو یہ تناور درخت بنے تو یہ ایک شجاعت جیسی عمر و ابو بکر اور عثمان و علی جیسی زندگی بسر کرے۔ ایسی اخلاقی تربیت اپنے گھر والوں کو میسر کرنا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی، اس کے مال کی۔ کل روز محشر اسے اس بارے میں جوابات دینے ہیں، اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ افراد کون ہیں اور اقوام کی تقدیر سے کیا مراد؟ ذرا غور کیجئے گا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، اقوام کی تقدیر سے مراد اقوام کا مستقبل، اقوام کے آنے والے ایام کسی بھی قوم کے ہوں، اور اس شعر میں موجود افراد سے مراد افراد میں مرد و عورت، خواتین و حضرات، بچے بوڑھے جوان، با کردار ہو یا بد کردار ہو، با اخلاق ہو یا بد اخلاق ہو، اس طرح کی متضاد صفات کے حامل ذہین و فتین ہو یا کن ذہن، سست ہو یا پھر تیز و تند، ایسے لوگ جو طوفانوں سے بھی ٹکرا جائیں، ایسے لوگ اور وہ لوگ جو سست ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ اس شعر کے معنی پر ذرا غور کیجیے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، کہ یہ سب افراد جن کا مجموعہ ہے، جن میں مرد و خواتین اور دیگر تمام لوگ شامل ہیں، یہ تمام مل کر جس طرح کی محنت کریں گے، جس طرح کی کاوش اور جدوجہد کریں گے، اسی طرح کا مستقبل سامنے آئے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس طرح کا یہ لوگ اپنے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، ویسا ہی مستقبل ان کے سامنے آئے گا۔ یہی شعر کی تشریح میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب۔ میرے دوستو بھائیوں، اقوام جو ہوتی ہیں وہ زندگی کے موڑ میں افراد کی محتاج ہوتی۔ اگر افراد جناب عمر جیسے شجاع اور بہادر خلیفہ کے صورت میں میسر آ جائیں تو پھر کیسے معاشرے تشکیل پاتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص ہے جس کے خلافت کا مربع، جس کے خلافت کا رقبہ کتنا ہے؟ آج پاکستان کا رقبہ کتنا؟ 3.5 لاکھ مربع میل۔ اس شخص کی خلافت کا رقبہ یہ ہے، تاریخ دانوں نے بیان کیا، 22 لاکھ مربع میل کا وہ بادشاہ، جناب انس فرماتے ہیں اس کی احساس ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ ایک باغ میں کھڑا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہے، کیا کہتا ہے؟ عمر خطاب کا بیٹا اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا، امیر المؤمنین کا لقب، اے عمر اللہ سے ڈر ورنہ تجھے سخت عذاب ہو۔ یہ کون شخص ہے جو 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، آبی دنیا پر اس کی خلافت قائم ہے، اس کے بعد بھی اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کا عالم یہ ہے۔ سیدنا اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں ایک رات میں جناب عمر کے ساتھ گشت کر رہا تھا، دور دیکھتا ہوں مجھے ایک روشنی نظر آتی۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ
کہ اسلم ذرا دیکھیے آبادی سے باہر تھوڑے دور یہ روشنی نظر آتی ہے، لگتا ہے کوئی قافلہ ٹھہرا ہو. اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، اس طرف بڑھتے ہیں. جا کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت اور اس کے ساتھ 2 بچے. وہ بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور عورت نے اپنے ساتھ آگ جلائی ہوئی ہے اور آگ پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی. ہنڈیا میں پانی ہے اور جناب عمر کو اب تک معلوم نہیں کہ اس ہنڈیا میں کیا ہے. سیدنا عمر اس عورت سے دریافت کرتے ہیں کہ اے خاتون تیرا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ عورت بیان کرتی ہے، نام تو نہیں جانتی تھی نہ منصب جانتی تھی. کہتی ہے اے شخص یہ بچے سردی کے مارے رو رہے تھے، سردی بھی ہے رات بھی اندھیری ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ آگ جلائی ہوئی. جناب عمر نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آگ تو سردی کے مارے جل رہی ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتی ہے بھوک کے مارے رو رہے. جناب عمر نے اطمینان سے سوال کیا کہ اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ وہ عورت بڑے مظلومانہ انداز میں، بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیتی ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس ہنڈیا میں نے پانی ڈال رکھا ہے. اس پانی کے ابلنے کی آواز سے اور یہ پانی جب تک ابل رہا ہے بچے اسی کشمکش میں سو جائیں گے بلک بلک کر کہ کھانا پک رہا ہے. اور پھر ساتھ میں اس نے 2 جملے کہا ہمارے اور امیر المؤمنین کے درمیان اللہ فیصلہ کرنے والا کہ وقت کا امیر اس کے اور ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کرنے والا. جناب عمر نے یہ بات سنی، ان کا جسم کانپ اٹھا. وہاں سے روانہ ہوئے، جلدی سے بیت المال کے اسٹور میں گئے، ایک بوری میں جو کا آٹا ڈالا، گھی اور ساتھ میں کچھ ضروریات کے سامان لیے. اپنے کاندھے پر اپنے غلام کو ڈالنے کو کہا کہ غلام اے اسلم اس کو میرے کندھے پر رکھیے. اسلم کیا کہتا ہے اے امیر المؤمنین غلام حاضر ہے، غلام اٹھائے گا. تو کہتے ہیں جتنا کہا گیا اس پر عمل کرو. وہ دوبارہ کہتا ہے اے امیر المؤمنین آپ کا غلام حاضر ہے، میں اٹھاؤں گا. سیدنا عمر غضبناک ہوئے، شدید غصے کے عالم میں اسے کہا کہ تو کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. اور اسے کہا دوبارہ کہ جتنا کہا گیا اسے بجا لائیے کہ آٹے کی بوری میرے کندھے پر رکھی. آٹے کی بوری، یہ وقت کا امیر، آدھی دنیا کا سلطنت کا بادشاہ، یہ اپنے کندھے پر جو کے آٹے کی بوری لے کر جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری کا یہ عالم. اسے یہ احساس ہے کہ اللہ نے مجھے جو منصب دیا، اللہ نے جو مجھے عہدہ دیا، مجھے اس کا پاس رکھنا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے. اور پھر ایسی ذمہ داری والے حکمران ہو، ایسی ذمہ داری والے احساس والے افراد ہوں تو پھر معاشرہ کیسا تشکیل پاتا ہے کہ ہماری ملک کا جو رقبہ ہے 3.5 لاکھ مربع میل، مشکل سے اس سے بھی کم، 10,000 مربع میل اس سے بھی کم. اور اس سلطنت کا مربع میل 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع. کمال کی بات یہ نہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا یہ بادشاہ ہے. کمال کی بات یہ ہے اور عقل ششدر و متحیر اس وقت رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود بھی عدل و انصاف کی ایسی نظیر اس معاشرے میں ملتی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے، کوئی معاشرہ ایسی عدل و انصاف کی نظیر قائم نہ کر سکا. کیا وجہ تھی؟ کیا ماجرا تھا؟ وہ کیا مفاعل تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ جن کی بدولت وہ معاشرہ اتنے امن و سکون اور سلامتی، عدل و انصاف کا بے کر؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ان معاشرے والوں نے، ہر شخص نے اپنے آپ کو ذمہ
ہوا، ان کا نبی کے اس فرمان پر عمل کا، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار، ہر ایک شخص سے بات پرس کی جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک کو یہ احساس تھا، اپنی ذمہ داری کا یہ احساس انہیں اس مقام تک لے کر پہنچا۔ اور پھر اگر افراد محمد بن قاسم اور اس جیسے دیگر شجاع بہادر سپہ سالاروں کی میسری میں وجود اگر معاشرے پائیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عرب سے یہ سپہ سالار نکلتا ہے، سندھ کے اس علاقے میں جو کبھی دارالکفر کہلاتا تھا، ایک بادشاہ کو جہاں پوجا جاتا تھا، بادشاہ کی عبادت کی جاتی تھی، اس دارالکفر میں اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ، یہ شجاع سپہ سالار آتا ہے تو اس ملک کا، اس خطے کا، اس علاقے کا نام دارالکفر سے باب الاسلام بن جاتا ہے۔ اگر ایسے افراد معاشرے میں میسر آئے، ایسی اخلاقی تربیت کی جائے تو پھر معاشرے بھی ایسی ہی تشکیل پاتے ہیں۔ کیوں؟ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ اگر افراد جس طرح کی محنت کریں گے اسی طرح کا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ملت، اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وقت کا ذمہ دار ہے۔ ہم جس طرح کی محنت کریں گے ہمارا معاشرہ اسی طرح بنے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمارا ملک، عزیز وطن پاکستان، اسے بنے ہوئے آج 72 سال اور 150 دن بیت چکے، لیکن یہ معاشرہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں، بڑی معذرت کے ساتھ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پا رہا۔ جس کو جتنا میسر آتا ہے اس ملک کی، اس سلطنت کی، جس کی اساس، جس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس ملک کی اساس ایسی بات پر رکھی گئی کہ اگر یہ ملک اپنی اسی بنیاد پر قائم رہتا، دنیا کی ساری طاقتیں مل سکتی تھی، اس ملک کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس ملک کی بنیاد ایسے کلمے پر رکھی گئی تھی، اس کلمے کے پاسداروں سے اللہ وعدہ کرتا کہ انہیں زمین پر عزت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو جتنا جتنا موقع ملتا ہے ہم اس ملک کی تعمیر میں نہیں، تقریب کاری میں، اس ملک کی تنزلی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، آج بھی ہم صرف حکمرانوں پر تنقید چھوڑ کر، حکمرانوں کی غلطیاں ہمیں تسلیم ہے، لیکن صرف حکمران ہی اس سارے خسارے کی ذمہ دار نہیں، اس ذمہ داری میں ہم بھی شریک ہیں کہ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ترقی کی راہوں سے ہٹ کر تنزلی کی پستیوں میں جاتے جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے، میں بار بار کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو جتنا موقع ملتا ہے اپنے ہی وطن کی، اپنے ہی وطن کے قاتل ہم بن رہے کہ کل کو یہ ہو جائے کہ قاتل بھی کوئی نہیں، مقتول بھی کوئی نہیں، اللہ نہ کرے۔ خدایا آج بھی موقع ہے اپنے ملک کی، کہ جس ملک کی اساس لا الہ الا اللہ تھا، اپنے ملک کی بقا کے لیے کام کیجئے، اس میں توحید کی تبلیغ کیجئے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا تو میرے بھائیوں دوستوں، کل کو ہم نے وہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے کہ جو آج پوری دنیا میں عالم اسلام کا آپ کے سامنے سب کا حال ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا، اس ملک کی تعمیر میں جدوجہد نہ کی، تو پھر یاد رکھنا وہ دن بھی ہمارے مقدر میں نہ آ جائے۔ خدا نہ کرے کہ جن دنوں سے ہر ایک شخص، ہر ایک بندہ اللہ کی ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے۔ عالم اسلام کا آج حال ہمارے سامنے،
یہ سب میرے بھائیوں ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم تنقیدوں کو چھوڑ کر محنت اور جد و جہد کا پہلو اپنائیں، اپنے ملک میں تعلیم کو فروغ دیں، امانت داری سے، دیانت داری سے اور احساس ذمہ داری سے ہر شخص اپنے اپنے کام کو سر انجام دے، تو آج یہ ملک ترقی کی راہوں پر دوبارہ آ سکتا ہے۔ کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ملک کی حفاظت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔